جاوید ہیں ڈیفنس لاہور. وہ کہتے ہیں سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یا مجھے کہنا چاہیے کہ وزیر اعظم پر اسٹیبلشمنٹ کا اثر و رسوخ, آپ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایمان جاوید صاحب, سچی بات یہ اسٹیبلشمنٹ مراد ان کی ہوتی ہے افواج پاکستان سے, اور اہل پاکستان کے پلے سوائے افواج پاکستان کے اور ہے ہی کچھ نہیں. ابھی ریسنٹلی دنیا کی ٹاپ 10 آرمیز میں باقی آپ کے پلے کیا ہے؟ یہ سیاستدان. دفتر, سرکاری دفاتر میں نہ وقت پہ نہ پہنچنے والے بابو, وہ جو کہتے ہیں نا کہ رشوت لینے اور دینے والا, صرف لینے اور دینے والا نہیں, جو بچولہ ہوتا ہے وہ بھی جہنم کا. تو ہے کیا ہے؟ قبضہ گروپس ہیں, اسکول ٹیچرز ہیں جو پڑھاتے ہی نہیں, جبری ٹیوشنوں پہ جن کے گزارے ہیں, یہ پولیس جو لا اینڈ آرڈر کی لوگوں کو تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے کیا اس ملک کے پلے؟ اور یہ جو ایک خاص ذہنیت ہے نا, ان کو ہضم نہیں ہو رہا. یہ اس لیے کبھی ادھر سے آ کے کبھی ادھر سے آ کے, ابھی کل تک کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو عمران سے کچھ نہیں لینا دینا, ہمیں تو عمران کو لانے والوں سے. اب کہتے جو وہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں, ان سے کوئی گلا شکوہ اپنوں سے ہی ہوتا ہے, ہم تو عمران کی. یہ ایک مینٹیلٹی ہے. لیکن یہ سارا کچھ, اس ساری گندگی, غلاظت, بدبو اسی نظام کی مختلف شکلیں ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں. آصف علی بٹو صاحب ہیں بہاول نگر سے. وہ کہتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں میں بھی فیوریٹزم تھا اور اس حکومت نے بھی اس روش کو اپنایا, جس کی تازہ مثال نعیم بخاری کا چیئرمین پی ٹی وی بننا ہے. میرا سوال ہے کہ تبدیلی پھر کس چڑیا کا نام ہے؟ اس میں آپ کی رائے کیا ہے؟ وٹو صاحب, زندگی میں کربا پروری اور یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا وہ انتہائی منفی نقصان دہ رویہ ہے. لیکن اس سلسلے میں آپ کو ایک بات کروں, بھائی کے طور پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, میں رائے دینے کی پوزیشن میں کیا ہونا میں نے, کہ یہ اس میں اگر بدنیتی ہو, بندہ نااہل ہو, میرٹ اس کا نہ بنتا ہو, تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اور اس معاشرے کو برباد کرنے میں یہ اس کا بہت خوفناک اور بھیانک رول ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 70s کی بات ہے, بھٹو صاحب کے زوال سے کوئی 1.5 سال پہلے انہوں نے ایک اسکیم متعارف کرائی تھی. اسے کہتے تھے لیٹرل انٹری, کہ اگر کوئی آدمی کسی کام کو جانتا ہے, ذہین ہے, ڈیلیور کر سکتا ہے, اور اس نے کسی بھی وجہ سے سول سروس کا ایگزام نہیں دیا, اور آپ کو حکومت کو مطلب اس کی خدمات کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو انڈکٹ کرو. خود میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں I was inducted in grade 18 سیلنگ, عمر میری بہت, I was in my 20s. تو ڈائریکٹر پروونشل کوآرڈینیشن کے طور پہ میں نے جوائن کیا, اور میرا خیال ہے کوئی 2-2.5 سال میں نے وہاں گزارے, اور مجھے جو انہوں نے جاب دیا وہ تھا پبلیکیشنز کا چارج انہوں نے مجھے دے دیا. اس میں ایک انگلش ماہنامہ تھا, ایک تھا اردو, اس کا نام تھا السیف, اور کچھ اور پبلیکیشنز تھیں. میں نے اس وقت پہ کسی سے کوئی ایوارڈ یا انعام تو نہیں لینا, سرٹیفکیٹ نہیں لینا. I did an excellent job, حالانکہ I was very young. 18واں گریڈ کا سیلنگ, اس نے 2 سال 2.5 سال کے بعد اس کے جو سیکرٹری انچارج تھے وہ تھے اپنے زمانے کے, سول سروس میں آنے سے پہلے وہ پاکستان کی ایک بڑی مشہور فلم ہے 94, تیرے مکھڑے تے کالا کالا تل بے منڈیا سیال کوٹیا, اس کے وہ ہیرو رہ چکے تھے.
سابق جرنلسٹ تھے، بہت قابل آدمی تھے، بہت ہی خوبصورت انگریزی لکھتے تھے. بعد میں وہ سول سروس میں آ گئے. وہ مجھے لے کے گئے تھے اور انہوں نے مجھے اسلام آباد لے جانے کے لیے تقریباً 1 سال. ان کی اہلیہ، اب ان کی ڈیتھ ہو گئی، جہانگیر خان صاحب کی. ان کا جو بیٹا ہے ہینڈسم سا لڑکا، آپ نے دیکھا ہو، شامل خان ٹی وی سٹار، وہ ان کا بیٹا ہے. تو ریحانہ بھابی اور وہ لاہور آتے تھے تو میرے پاس تشریف لے آتے تھے اور مجھے آہستہ آہستہ انہوں نے ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کیا. اور پھر 1 سال کے اندر اندر میرا ان کے ساتھ بہت پیار محبت ہو گیا. تو ریلیشن شپ ایک ایسے لیول پہ چلا گیا، تو میں ان کو جہانگیر بھائی کہنے لگا، اور وہ اس لیول پہ ریلیشن شپ چلا گیا کہ وہ مجھے حکم بھی دے سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم میری خاطر کر لو، چھوڑ دینا، لیکن تمہارا ایکسپوئر بڑھ جائے گا. فیڈرل گورنمنٹ کیا ہوتی ہے، کیسے کام کرتی ہے، اور اسلام آباد اس ملک کا مستقبل ہے، کیپٹل ہے. وہ 70s میں تو وہاں تھا ہی کچھ نہیں، ایک آدھ سینما، سراج کبڈ مارکیٹ، جناب سپر مارکیٹ، تو کچھ بھی نہیں، آپ پارا، باقی تو ہمیں ویرانہ تھا. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے کوئی اقربا پروری نہیں کی. میرے پیچھے دھنک کا، تصویر کا اور 2-3 میگزینز کا میں ایڈیٹر رہ چکا تھا اور میں نے ڈیلیور کیا تھا. وہ مجھے اس امید پہ مجبور کر رہے تھے. وہ میرے ساتھ ان کی کوئی رشتہ داری، نہ میرے کلاس فیلو، نہ کچھ، کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے مارک کیا مجھے کہ یہ لڑکا ینگ ہے، محنت کرے گا، ڈیلیور کرے گا. میری عمر بھی ایسی تھی اور میں نے ساری زندگی، میں نے جو بھی کام کیا ہے، کیا بہت خلوص کے ساتھ. میرے پاس اب بھی نوجوان آتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بیٹا اگر مجھے خاک روب کا کام کرنا پڑے نا تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے جیسا جھاڑو کوئی نہ دے. کام صرف معاوضے کے لیے نہیں ہوتا، اپنی عزت کے لیے ہوتا ہے. اس کے لیے بھی انسان اللہ کو جواب دہ ہوتا ہے. خیر اینی وے، سو جہاں تک تعلق ہے نعیم بخاری والے اس سلسلے کا، تو رویہ جو آپ کہہ رہے ہو کہ اقربا پروری یا یہ فیوریٹزم، یہ وہ غلط ہے. لیکن اس میں ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، اور میرا ذاتی خیال ہے کہ نعیم بخاری ایک ایکسیپشن میرے نزدیک. از اے بریلینٹ مین، کریٹو آدمی، فوکسڈ آدمی، اپنا کام محنت سے، ذمہ داری سے کرنے والا آدمی. اور ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں ایک بھائی کے طور پہ، میری ان کی زندگی میں صرف ایک ملاقات ہے. میرا کوئی لینا دینا ہوتا ہے، کوئی دوستی ہے، کوئی تعلق ہے، فلانا نہیں. اور میں ان چیزوں کی پرواہ بھی نہیں کرتا. میرے زندگی کے اپنے اچھے برے جیسے بھی معیار ہیں، اس میں تو اگر میری اولاد بھی اس کی زد میں آ جائے، میں رائٹ آف کر دینے والا آدمی میں نہیں کرتا. تو آپ نے میری رائے مانگی ہے تو میں نے اپنی دیانتدارانہ رائے دے دی ہے. ایک رویے کے طور پہ یہ بہت مکروہ حرکت ہے، آپ نے درست کہا، لیکن اس میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک بندہ ہے، وہ بہت کریٹو، بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ ممکن ہے حکومت کا یہ فیصلہ غلط ثابت ہوتا ہے، لیکن میں اب تک بھی میں پرسنلی کنونسڈ ہوں کہ نعیم بخاری واز اے ویری فیئر، جسے کہنا چاہیے نا، انتخاب تھا. بہرحال تھینک یو ویری مچ.